اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، کہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھی ہے، اور اس کا حصہ چہارم تھا تاریخ و سیرت کے حوالے سے۔ الحمدللہ کہ 11 معصومین علیہ السلام 13 معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ہم پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ کہ امام زمانہ عجلہ فرجہ الشریف کی بات ہوگی۔ غیبت، انتظار، ظہور۔ امام عصر علیہ السلام کے وجود اقدس سے متعلق 3 طرح کے مسائل زیر بحث آتے ہیں: آپ کی غیبت اور اس کا مفہوم، آپ کا ظہور اور اس کا مفہوم، اور آپ کا انتظار اور اس کا طریقہ۔ گو کہ ان 3 مسائل میں 2 کا تعلق امام سے ہے اور 1 کا تعلق قوم سے ہے۔ امام علیہ السلام کے مسائل ابتدا و انتہا کی حیثیت رکھتے ہیں اور قوم کا مسئلہ درمیانی وقفے کی حیثیت رکھتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ غیبت سے انتظار کا تصور پیدا ہوتا ہے اور انتظار سے بعد ظہور کے حالات کا فیصلہ۔ جن لوگوں نے درمیانی وقفے میں انتظار کا فریضہ انجام دیا ہے وہ ظہور کے بعد ان کے فیوض سے فیض یاب ہوں گے، اور جن لوگوں نے انتظار کے بجائے استہزاء سے کام لیا انہیں اس کا بھی انجام دیکھنا ہوگا۔ ذیل میں ان تینوں الفاظ کے مفاہیم کی طرف توجہ دی جا رہی ہے۔ عام طور سے استعماری سازشوں نے اسلام کے تمام مثبت مفاہیم کو منفی بنایا، اسلام کو معاشرے میں ایک عضو معطل بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ انتظار بھی ایک منفی کام ہو گیا ہے، اور غیبت معاشرے سے قطع تعلقی اور اس کے حالات سے باخبری کا نام پڑ گیا، جبکہ اسلام کا کوئی تصور منفی نہیں اور اس کے ہر عقیدے اور عمل میں ایک مثبت پہلو اور ایک عملی تحریک پائی جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پہلے ان تینوں الفاظ کے مفاہیم کو واضح کر دیا جائے اور اس کے بعد ان کی مثبت حیثیت کا جائزہ لیا جائے۔ غیبت کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں: غیبت شخص اور غیبت شخصیت۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہماری نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، اسی بنا پر اسے غائب کہا جاتا ہے، جیسے وجود اقدس الہی ہماری نگاہوں کے لیے ایک غیب ہے، اور قیامت بھی ہمارے عقائد میں ایک غیب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شخص اور وجود نگاہ کے تو سامنے ہوتا ہے لیکن اس کی شخصیت اور اس کی حیثیت غائب ہوتی ہے، جو حال ہر قوم میں اس کے نبی کا رہا ہے، اور تقریباً 40 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رہا ہے کہ آپ کا وجود نگاہوں کے سامنے لیکن آپ کی حیثیت رسالت و نبوت غائب تھی، جس کی بنا پر آپ با اعتبار فرزند عبداللہ حاضر تھے اور با اعتبار رسول اللہ غائب تھے۔ امام عصر علیہ السلام کی حیثیت بھی روایات کی بنا پر ایسی ہی ہے۔ آپ کی غیبت کا تصور یہ نہیں کہ دنیا کے حالات سے بے خبر کسی دور دراز علاقے میں حجرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور کسی شخص کی نگاہ بصیرت آپ تک پہنچ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی غیبت در حقیقت شخصیت کی غیبت ہے۔ آپ معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً لوگوں کے سامنے بھی آتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ شخصیت کا عرفان نہیں ہوتا، نگاہوں سے غائب ہو جانے کے بعد یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہی امام عصر علیہ السلام تھے، اس لیے آپ کو غائب تصور کیا جاتا ہے اور آپ کے بارے میں غیبت کا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر افراد کے اعتبار سے آپ نگاہوں سے بھی غائب ہیں، اور حفاظت نفس و دین کا تقاضا بھی یہی کہ ہر شخص کی نگاہ کے سامنے نہ آئیں، لیکن بے شمار افراد ایسے ہیں جن کے اعتبار سے آپ کی غیبت صرف شخصیت کی غیبت ہے، ورنہ وجود مقدس اکثر اوقات نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، جس کا اندازہ ان بے حساب واقعات سے ہو سکتا ہے جو ملاقات اور زیارت امام کے بارے میں نقل کیے جاتے ہیں، جن سے بعد بے حد یقین پہنچ جاتا ہے۔
ظہور، غیبت ہی کے اعتبار سے ظہور کا مفہوم بھی طے ہوگا۔ اگر غیبت نگاہوں سے غیبت کے معنی میں ہے تو جس دن جزیرہ خضرا سے نکل کر آبادی میں آ جائیں گے، لوگوں کی نگاہوں کے پردے اٹھ جائیں گے، اس دن کو روز ظہور کا نام دے دیا جائے گا۔ اور اگر غیبت شخصیت کی غیبت ہے تو جس دن اپنی شخصیت کے اعلان کے ساتھ کام شروع کر دیں گے اور اپنی انقلابی مہم کا آغاز کر دیں گے۔ انتظار کے بارے میں ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ انتظار کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ ذاکر کا انتظار کرنے والا مجلس نہیں شروع کرتا، پیش نماز کا انتظار کرنے والا جماعت کا آغاز نہیں کرتا، بارش کا انتظار کرنے والا پانی نہیں برساتا اور قیامت کا انتظار کرنے والا قیامت نہیں اٹھاتا۔ انتظار ایک منفی تصور ہے جس میں کام کا شروع کر دینا شان انتظار کے منافی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انداز فکر ایک فریب نظر کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذاکر کا انتظار کرنے والا مجلس نہیں شروع کر دیتا، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ فرش ضرور بچھاتا ہے، مائک ضرور لگاتا ہے، ورنہ اسے انتظار کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ پیش نماز کا انتظار کرنے والا نماز جماعت کا آغاز نہیں کرتا، لیکن کم از کم فرش تو بچھا دیتا ہے، صفیں درست کر لیتا ہے۔ انتظار امام علیہ السلام کا مفہوم بھی یہی ہے کہ انتظار کرنے والا اس کام کی زمین ہموار کرے جس کے لیے انتظار ہو رہا ہے۔ اگر امام کے ظہور کا مقصد ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے تو انتظار کرنے والے کا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے ظلم کی طاقت کو کمزور بنائے، عدل و انصاف کی زمین کو ہموار کرے۔ دور حاضر کا اسلامی انقلاب یا ہر دور کے واقعی اسلامی تحریکات کا مقصد یہی رہا ہے کہ انسان اپنے امکان بھر ظہور کی زمین کو ہموار کرے اور عملی طور پہ منتظرین امام عصر علیہ السلام میں شامل ہو جائے۔ اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ انسان خود امام زمانہ بن جائے، یہ اس کام کو مکمل کر دے جس کے لیے امام کو بچا کے رکھا ہے۔ امام کا کام امام کو انجام دینا ہے، لیکن قوم کو بہرحال اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، اور امام کا انقلاب قوم کو اس کی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں کر سکتا۔ عناصر انتظار، ایسے مثبت انتظار کے 3 ارکان ہیں جن کے بغیر یہ انتظار مکمل نہیں ہو سکتا۔ عقائد کے اعتبار سے اس انتظار کی ضرورت اس لیے ہے کہ پروردگار نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ مقصد ابھی تک کلی طور پر حاصل نہیں ہوا، لہٰذا کسی ایسے انسان کا انتظار ضروری ہے جو اس مقصد کو مکمل کر دے اور ساری دنیا راہ بندگی پر آ جائے۔ عمل کے اعتبار سے اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان مسلسل مصروف عمل رہے اور اس دور کی زمین ہموار کرتا رہے جس کا انتظار کر رہا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے انتظار کی شرط یہ ہے کہ انسان ہر وقت اس مستقبل پر نظر رکھے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے اور حالات زمانہ کی ابتری کی بنا پر کسی مایوسی اور لاوارثی کا شکار نہ ہو۔ انتظار اور اعتبار، کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا میں کسی شخص کا انتظار اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ اعتبار ختم ہو جائے تو انتظار کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مختلف اقوام عالم آپ کی آمد کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ سب نے اپنی مذہبی کتابوں اور اپنی رہنماؤں سے یہ سن رکھا تھا کہ سرزمین مکہ پر ایک مسلح اعظم آنے والا ہے جو عالم انسانیت کے دور جاہلیت کا علاج کر دے گا اور اسے علم و عرفان کی بلند ترین منزلوں سے آشنا بنا دے گا۔ امام عصر علیہ السلام کا انتظار بھی در حقیقت اسی اعتبار کی علامت ہے کہ صاحبان ایمان کو دنیا کی آخری اصلاح کا اعتبار ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ کام پورا عالم انسانیت مل کر بھی انجام نہیں دے پا رہا ہے، تو ضرورت ہے کہ قدرت ایک ایسے انسان کا انتظام کرے جس کی طاقت اس عالم انسانیت سے زیادہ ہو تاکہ وہ اس آخری کام کو بھی انجام دے سکے جسے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی انجام نہیں دے سکا۔ اسباب انتظار و اعتبار، اب سوال یہ ہے کہ اس آنے والے کا اعتبار کیسے پیدا ہو کہ اس کے نتیجے میں انتظار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اسے آخر ایک دن فنا ہونا ہے اور فنا ہو جائے گی، اس کے لیے کسی مصلحت کی کیا ضرورت ہے اس کے اعتبار پر اس کا انتظار کیا جائے؟ لیکن اس سوال کا کھلا ہوا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے مذہبی عقائد و افکار ہیں جو اس اعتبار و انتظار کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔
مالک کائنات کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ کائنات اپنے مقصد تخلیق سے اسی وقت آشنا ہوگی جب انسان اور جنات سب منزل عبادت پر آ جائیں گے، اور یہ وہ کام ہے جو ہزارہا سال میں آج تک انجام نہیں ہوا، نہ عصر حاضر میں کوئی انسان اس کا اہل نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پروردگار اس مقصد کی تکمیل کے لیے کسی انسان کو منظر عام پر لائے گا جو جن و انس کو منزل عبادت تک پہنچا سکے اور تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل کر سکے۔ قرآن میں ہے کہ یہ لوگ نور خدا کو بھی اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جبکہ خدا اپنے نور کو بہرحال مکمل کرنے والا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ یہ آیہ کریمہ علامت ہے کہ نور الہی ناتمام نہیں رہ سکتا، اسے ایک دن مکمل ہونا ہے، لہٰذا جب تک اس کی تکمیل کا منظر سامنے نہ آ جائے اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب وہ نور مکمل ہو جائے اور وعدہ الہی پورا ہو جائے۔ اس خدا نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان عالم پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے 14 صدیوں میں ابھی تک دین اسلام عملی طور پر تمام ادیان عالم پر غالب نہیں آیا، بلکہ روز بروز عالم اسلام ادیان عالم کا غلام بنتا جا رہا ہے، اس سے اپنے وجود کی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو کیا ایسے حالات میں کسی ایسے شخص کا انتظار لازم نہیں ہے جو دین اسلام کو تمام ادیان عالم پر غالب بنا دے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے سلسلے کی ایک فرد ہو تاکہ اس کے کام کو رسول کی طرف منسوب کیا جا سکے اور دین حق کے ساتھ الہی ہدایت کا بھی حامل ہو اور اسی کی رہنمائی میں یہ عظیم کام انجام دے۔ شاید یہی راز ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرزند کو مہدی کے لقب سے نوازا ہے کہ یہ خدائی ہدایت کا حامل ہے، اور ان ہدایات کے بغیر کوئی شخص اتنا عظیم عمل انجام نہیں دے سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، انہیں دنیا کا امام و قائد اور اپنی زمین کا وارث قرار دیں۔ اس آیت سے صاف واضح ہوتا ہے کہ زمین کا وارث اور دنیا کا امام قائد مستضعفین کو ہونا چاہیے، مستکبرین عالم کے سلسلے کو فنا ہونا چاہیے، اور یہ کام ابھی تک نہیں ہو سکا، لہٰذا اس تابناک مستقبل کا انتظار ضروری ہے کہ جب دنیا کی زمام اقتدار مستضعفین عالم کے ہاتھ میں آ جائے اور مستکبرین کا سلسلہ تمام ہو جائے۔ شاید یہی راز ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے امام نے ولادت کے بعد سب سے پہلے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی اور گویا دنیا پر واضح کر دیا کہ آیت کا واقعی مصداق اور زمین کا واقعی وارث آ گیا ہے، اب مستکبرین عالم کا خاتمہ ہونے والا ہے اور وعدہ الہی تکمیل کی منزلوں تک پہنچنے والا ہے۔ آیت مذکورہ سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو مقصد تخلیق، غلبہ دین الہی، تمام اتمام نور پروردگار اور وراثت مستضعفین کا اعتبار ہے، اسے اس تابناک مستقبل کا انتظار کرنا ہوگا۔ البتہ کوئی شخص اعتبار ہی سے محروم ہو جائے تو اس کی زندگی میں اس کے علاوہ انتظار بمطابق فطرت بھی ہے۔ زراعت کرنے والے کو اپنے مستقبل کے لیے بارش کا انتظار رہتا ہے، تجارت کرنے والے کو خریدار کا، ملازمت پیشہ اپنی تنخواہ کا انتظار کرتا ہے، صنعت کار اپنے بازار کا۔ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ جس کی زندگی اور جس کا مستقبل جس چیز سے وابستہ ہوگا وہ اس کا انتظار بہرحال کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان کو اسلام کے غلبے اور بندگی کے رواج سے دلچسپی ہے تو اسے بھی اس فرد کا انتظار کرنا پڑے گا کہ جس کے دم سے یہ سارا کام انجام پانے والا ہے۔ انتظار کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان کو انتظار اسی کا ہوتا ہے جسے مفید سمجھتا ہے، ورنہ جس کا خطرہ ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے، انتظار نہیں۔ عالم اسلام کا حال بھی یہی ہے۔ جو مظلوم و بےکس ہیں، جو اپنے داد رس اور فریاد رس کا انتظار کر رہے ہیں، جن کی زندگی ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے، وہ آنے والے کی آمد سے خوفزدہ ہیں، اس کے منتظر نہیں۔ انتظار کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اس سے اسلام اور یہودیت کا ایک فرق ظاہر ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ 30 دن کے وعدے پر کوہ طور پہ گئے، پروردگار نے مزید 10 دن روک لیا تو قوم انتظار نہ کر سکی اور گوسالہ بنا کے گمراہ ہو گئی، جس کا مطلب ہی یہی کہ یہودیت میں طاقت انتظار نہیں۔ اب مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے قائد کا انتظار کرے
تاکہ اس کا کردار یہودیت سے الگ ہو جائے۔ وہ مذہب یہودیت کی فروع ہے جس میں طاقت انتظار نہیں، اور اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں جس کی بنیاد انتظار پر قائم ہے۔ عصر ظہور۔ امام عصر اجلہ فرجہ شریف کے ظہور سے متعلق دو مسائل بے حد اہمیت کے مالک ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ظہور کے دور کے حالات کیا ہوں گے اور زمانے کے ظلم و جور سے بھر جانے کا مطلب کیا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ظہور کے بعد کیا ہوگا اور امام کا طرز حکومت یا زمانہ حکومت کتنا اور کیسا ہوگا۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اس دور میں ظلم ہی ظلم ہوگا، ظالموں کے علاوہ کوئی نہ رہ جائے گا، جس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظہور سے پہلے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا ظلم کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظہور کی راہ میں دیوار کھڑی کر رہا ہے اور ظہور کی زمین کو ناہموار بنا رہا ہے، اور اس کے برخلاف اگر کوئی شخص ظلم و جور کر رہا ہے تو گویا وہ محسن انسانیت ہے کہ مسلح اعظم کی ظہور کی زمین تیار کر رہا ہے اور ان کی آمد کی راہ کو ہموار۔ بینہ یہی تصور ظہور کے بعد کے حالات کے بارے میں بھی ہے کہ ظہور کے بعد دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و ستم کا خاتمہ، جس کے بعد یہ قہری سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے حالات میں امام زمانہ علیہم السلام کی شہادت کے کیا معنی؟ عدل و انصاف سے بھری ہوئی دنیا میں اتنا ظلم کس طرح ہو سکتا ہے؟ لیکن ان دونوں باتوں کا مختصر سا حل یہ ہے کہ ظلم ایک ایسا مفہوم ہے جس کا تحقق دو افراد یا دو اطراف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کھانا ایک غذا کا طلبگار ہے اور ایک کھانے والے کا، قتل ایک قاتل چاہتا ہے اور ایک مقتول، اسی ظلم بھی دو اطراف کا متقاضی ہے، ایک ظالم اور ایک مظلوم۔ دنیا سے مظلوموں کا خاتمہ ہو جائے گا تو بھی ظلم نہیں ہو سکتا، ظالموں کا خاتمہ ہو جائے گا تو بھی ظلم کا امکان نہیں۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا میں مظلوم نہ ہوں گے ایک غیر منطقی فکر ہے۔ اسی طرح یہ تصور کرنا کہ عدل و انصاف سے بھری ہوئی دنیا سے ظالموں کا خاتمہ ہو جائے، یہ بھی ایک غیر معقول تصور ہے۔ اس دنیا میں روز اول سے ظلم رہا ہے اور روز آخر تک رہے گا۔ قابیل نے اس ظلم کی بنیاد ڈالی اور سور اسرافیل ہی سے اس سلسلے کا خاتمہ ہوگا۔ اس سے پہلے نہ ظلم کا خاتمہ ہو سکتا ہے نہ ظالم و مظلوم کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر زمانے کے ظلم و جور یا عدل و انصاف سے بھر جانے کا تصور کیا ہے، اور روایات نے کس مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ہر شے کے بھرنے کا تصور اس کے مناسب ماحول سے طے ہوتا ہے، اور اس ماحول سے ہٹ کر اگر بازار کے کسی کپڑے یا گھڑی سے مملو ہو جانے کا اعلان کیا جائے تو اس کا مفہوم ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ کپڑا یا گھڑی سبزی کی دکان پر موجود ہے، بلکہ اس کا واضح مفہوم ہے کہ ہر کپڑے کی دکان پہ کپڑا اور ہر گھڑی کی دکان پہ گھڑی موجود ہے۔ اس سے زیادہ اس بیان میں وسعت نہیں۔ یہی حال ظلم و جور اور عدل و انصاف کا بھی ہے کہ ان کا بھی ایک میدان اور ایک بازار ہے۔ عدل و انصاف کے اپنے محکمے معین ہیں جن کا نام عدالت ہے، اسی طرح ظلم و ستم کے اپنے میدان ہیں جن کا کام ہی ظلم و ستم کرنا ہے۔ تو اگر اول ذکر محکموں میں ظلم و ستم پیدا ہو جائے، نا انصافی سے مسائل طے ہونے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ظلم و ستم سے بھر چکا ہے۔ اسی طرح اگر آخر الذکر میں عدل و انصاف رائج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ عدل و انصاف سے معمور ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مقامات پر عدل و انصاف پایا جاتا ہے یا ظلم، اس کا دنیا کے بھر جانے سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس پر عدل و انصاف یا ظلم و جور سے بھرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ظہور امام علیہ السلام کا زمانہ وہ ہوگا جب عدل کے مراکز تک ظلم کی رسائی ہو جائے گی اور مظلوم کی آواز عدلیہ میں بھی قابل سماعت نہ ہوگی۔ یہی تصور دنیا کے ظلم و جور سے بھر جانے کا ہوگا کہ مظلوم موجود ہوں گے لیکن ان کی آواز کسی مرکز انصاف پر نہ سنی جائے گی۔ امام کے انقلاب کا مفہوم یہ ہوگا کہ مظلومین اور مستضعفین کی آواز ہر طرف سنی جائے گی اور ظالموں کو کسی مرکزی مقام پر سانس لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ صفحۂ ہستی سے فنا ہو جائیں گے، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ وہ پہلے ہی کی طرح آزاد، صاحب اقتدار و اختیار اور منظر عام پر نہیں ہوں گے، اور شاید
اسی نقطے کی طرف اس روایت میں اشارہ کیا گیا ہے جس میں امام علیہ السلام کا قاتل ایک عورت کو قرار دیا ہے جس کے چہرے پر داڑھی بھی ہوگی کہ یہ انسان واقعاً عورت ہوگا کہ مردوں میں ظلم کرنے کے حوصلے پست ہو جائیں گے، یا واقعاً مرد ہوگا لیکن اپنے اعمال و حرکات کے اعتبار سے عورت شمار کیا جائے گا کہ اس میں اعلانیہ عمل کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ عدل و انصاف یا ظلم و جور سے بھر جانے کے اس مفہوم کی وضاحت کے بعد اس نقطے پر نگاہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ امام کا کام ظلم و جور سے مقابلہ کرنا اور منظر عام سے ہٹا دینا یا اس کی شوکت کو کمزور بنا دینا ہے، لہٰذا غیبت امام علیہ السلام میں جس قدر بھی اصلاحی تحریکیں چلائی جاتی ہیں یہ در حقیقت امام کے عمل میں ان کی نصرت و امداد کے مرادف ہیں، اور ان کا ظہور کی راہ میں رکاوٹ سے تعبیر کرنا ایک جہالت کے علاوہ کچھ نہیں۔ در حقیقت یہ جاہلانہ تصور ظالموں کی سازش سے پیدا ہوا ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ہر طرح کے انقلابی اقدام سے غافل رہے اور اسے اپنے اسلام اور ایمان کے خلاف قرار دے، کہ ہر طرح کے ظلم پر سکوت اور خاموشی سے کام لے اور ظالموں کو کچھ دنوں اور آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ہر دور میں اپنے چاہنے والوں کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم دیا ہے اور تقیہ کے حدود میں رہتے ہوئے ظالم سے اختلاف رائے کے اظہار کو ضروری قرار دیا ہے، یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کے دور سے مسلسل یہ دیکھا گیا ہے کہ قوم کو ظہور امام علیہ السلام کے دور کے لیے برابر تربیت دی گئی اور ظلم سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ جب اپنی اولاد میں آخری امام کا ذکر کیا کرتے اور انہیں لفظ قائم سے یاد کرتے تو خود بھی کھڑے ہوتے اور اپنا ہاتھ سر مبارک پہ رکھتے۔ ظاہر ہے کہ اس قیام کی بنیاد احترام نہیں، ورنہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے ذکر پر قیام نہ ہو اور چوتھی پشت میں آنے والے فرزند کے تذکرے پر سر تعظیم سے جھک جائے۔ یہ در حقیقت قوم کی ذہنی تربیت تھی، اسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تعلیم دی جا رہی تھی کہ آج میں اپنے فرزند کو لفظ قائم سے یاد کرتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے پیش نظر اس کے قیام کا تصور ہے، قیام نہیں۔ کل اگر تم لوگ زندہ رہ گئے اور تمہارے سامنے اس نے قیام کر لیا تو تمہارا فرض ہے کہ اس کے قیام کا ذکر سنتے ہی کھڑے ہو جانا اور اپنے ہاتھ سر پر رکھ کر اشارہ کرنا کہ فرزند رسول یہ سر حاضر ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سر بھی کٹ جائے تو گوارا ہے لیکن ظلم کے خلاف قیام سے غفلت گوارا نہیں ہے۔ اسی ذہنی تربیت کی ایک کڑی غیبت صغریٰ کی سفارت اور غیبت کبریٰ کی نیابت عامہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام نے غیبت صغریٰ کے زمانے میں قوم کو قائدین کی اطاعت پر آمادہ کیا اور غیبت کبریٰ کے لیے ساری قوم کو ایسے علماء کے حوالے کیا کہ جو اپنے نفس کو بچانے والے، اپنے دین کے خطرات سے حفاظت کرنے والے، اپنے نفس کے دشمن اور اپنے مولا کے اطاعت گزار ہوں، تاکہ قوم ان پر اعتماد کرے اور وہ وقتاً فوقتاً اسے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تربیت دیتے رہیں اور اس طرح وقت ظہور کے لیے ایک فوج پہلے سے تیار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رہبر انقلاب عالم قیام کریں اور قوم سوچتی ہی رہ جائے کہ اب اسے کرنا کیا ہے، یا اس قدر بے تربیت ہو کہ قیام کرنا بھی چاہے تو قیام کا سلیقہ نہ معلوم ہو، لشکر امام میں سپاہی بننے کے بجائے انقلاب امام کی تماشائی بن جائے۔ دور حاضر کی اسلامی بیداری اسی آمادگاہ کی ایک کڑی ہے اور اسی نسلی تربیت کا ایک اثر کہ لاکھوں خطرات کے مقابلے میں بھی منتظرین امام سر بکف کھڑے رہتے ہیں اور کوئی ظلم ان کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتا۔ ظہور کے بعد امام عصر علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں جن میں آپ کے دور حکومت کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے انداز حکومت کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس دور کی حکومت میں صرف ظاہری حالات کے اعتبار سے نہ ہوگی بلکہ آپ باطن کو بھی نگاہ میں رکھ کر فیصلہ کریں گے اور نفاق کا جنازہ نکل جائے گا۔ 20 سال کا کوئی نوجوان احکام شریعت اور حلال و حرام سے بے خبر نظر آ گیا تو اس کو تہہ تیغ کر دیں گے اور کسی طرح کی مہلت نہ دی جائے گی۔ بالغ ہونے کے بعد 5 سال کی مہلت مل چکی ہے، اس عرصے میں اپنے دین کے احکام کیوں نہیں سیکھے، حلال و حرام شریعت سے آگاہی کیوں نہیں حاصل کی۔ یہ زمانہ حکومت 9 سال
یا 19 سال بعد اس منزل پر تمام ہونے والی نہیں، بلکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کے دور حکومت کا آغاز ہوگا، جس میں امام عصر کی اولاد اور دین و ایمان کا پرچم ساری دنیا پر لہرائے گا۔ گویا جس طرح ابتدا میں ائمہ طاہرین علیہم السلام نے آخری امام کے انقلاب کے لیے زمین ہموار کی، اس طرح امام زمانہ علیہم السلام باقی ائمہ کے لیے زمین ہموار کریں گے، اور پروردگار کا یہ وعدہ مکمل طریقے سے پورا ہو جائے گا کہ ہم مستضعفین پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور انہیں قیادت دے کر روئے زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ روایات میں امام زمانہ علیہ السلام کی خلافت کا جو نقشہ کھینچا گیا، اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ مولائے کائنات علیہ السلام کی طرح کوفہ آپ کا دارالحکومت ہوگا، مسجد سہلہ کی حیثیت مرکز حکومت کی ہوگی۔ مکہ، کوفہ، دمشق کو فتح کرنے کے بعد ایک لشکر روم کی طرف روانہ کریں گے کہ جو افریقہ اور مصر وغیرہ کے علاقوں کو فتح کرے گا، اور دوسرا لشکر ایران، کابل اور چین کی طرف جائے گا۔ مکہ سے نکلتے وقت 10,000 افراد کا لشکر ساتھ ہوگا، مدینے کا رخ کریں گی تو راستے میں شدید جنگ ہوگی۔ ادھر سفیانی کو کوفے تک پہنچ جائے گا تو حضرت کا قیام شروع ہوگا، اور وہ ایک 12,000 کا لشکر مدینے سے مکے کی طرف روانہ کرے گا، جو راستے میں ایک صحرا میں دھس جائے گا۔ آپ کا ایک قافلہ بحری راستے سے روانہ ہوگا جس میں 40 کشتیاں ہوں گی، اور وہ طرطوس، انطاکیہ، قسطنطنیہ وغیرہ کو فتح کرتا ہوا روم تک پہنچ جائے گا، اور وہ تمام علاقے جو عالم اسلام کے ہاتھوں سے نکل گئے دوبارہ بھی اسلام کے زیر نگیں آ جائیں گے، اور اب حقیقی اسلام کی حکومت ہوگی جس کے پرچم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ اس ولایت علی کا بھی اعلان ہوگا، جس کے سبب دین کے اکمال اور نعمت کے اتمام کا اعلان ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کے پاس 3 پرچم ہوں گے، ایک پر الیوم اکملت لکم دینکم، دوسرے پر یوفون بن نظر کی آیت، اور تیسرا پرچم مکمل کلمے کا اعلان کرے گا جس میں توحید و رسالت کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ تاریخ انبیاء کرام علیہم السلام۔ جناب آدم علیہ السلام کو پروردگار نے 2 فرزند حابیل و قابیل عنایت کیے، پھر جناب شیس جیسا فرزند عنایت کیا جسے صحیفے بھی عطا کیے۔ اس کے بعد اولاد آدم علیہ السلام کے ازدواج کے لیے 2 مخلوقات اور نازل کی، ایک حوریہ اور ایک جنیہ۔ ان دونوں سے اولاد آدم کا عقد ہوا اور پھر اولاد پیدا ہوئیں، اور اولاد میں ماں کا اثر باقی رہ گیا۔ حوریہ کی اولاد میں نرم مزاجی اور جنیہ کی اولاد میں شعلہ مزاجی داخل ہو گئی۔ جناب ذوالکفل کا اصلی نام عددیہ بن ادارین تھا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے نام لاوی، یہوذا، ریالون، یشچر، شمعون، ان سب کی ماں لیا تھی۔ یوسف، بنیامین، ان دونوں کی والدہ راحیل، دان، نفتالی، ہاد، عاشر، ان کی ماں زلفا اور بلہا۔ جناب یعقوب علیہ السلام 130 برس کی عمر میں جناب یوسف علیہ السلام سے ملے اور 17 سال وہاں مقیم رہے۔ 147 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ جناب یوسف علیہ السلام 17 سال کی عمر میں اپنے باپ سے جدا ہوئے، 3 دن کنویں میں رہے، 20 سال باپ سے دور رہے، پھر 17 سال باپ کے ساتھ رہے۔ زلیخا سے عقد کے بعد 3 اولاد پیدا ہوئیں، افرائیم، میشا، رحمہ۔ یہ جناب ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھیں، رحمہ۔ جناب یوسف علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام میں 400 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم عمران بن فاحص بن لاؤس بن یعقوب۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام عبرانی میں یوخابید اور سریانی میں یوکابید تھا۔ فرعون کی عمر 400 سال تھی، پست قد، خضاب دار داڑھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 120 سال۔ جناب خضر علیہ السلام کا نام یلیا بن اکان بن عامر بن ارفخشد بن سام بن نوح تھا۔ جس جگہ بیٹھ جاتے تھے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، اسی لیے خضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ جناب مریم کے والد کا نام عمران بن ماسان تھا، کہ جن کا سلسلہ 27 پشت کے بعد یہوز ابن یعقوب سے مل جاتا ہے۔ جناب مریم 10 برس کی عمر میں حاملہ ہوئیں اور جناب عیسیٰ صرف 6 ماہ ان کے شکم اطہر میں رہے۔ ان کی ولادت
عام انسانوں سے مختلف بغیر باپ کے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس 26 یا 27 غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔ ابوا، بوات، عشیرہ، بدرہ اولا، بدرہ کبریٰ، غزوہ بنی سلیم، سویق، زمر، احد، اسد، بنی نذیر، ذات الرقاع، بدر اخیر، دومت الجندل، بنی قریظہ، بنی لحیان، بنی قرد، بنی مطلق، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، طائف، تبوک، خندق۔ فتح مکہ کے موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مجرمین کو معاف کر دیا تھا، لیکن چند افراد کو اس معافی سے الگ رکھا تاکہ بعض جرائم قابل معافی نہیں ہوتے۔ مردوں میں عبداللہ بن ابی سرح، عبداللہ بن قتل، اکرمہ بن ابی جہل، وحشی قاتل جناب حمزہ، کعب بن زہیر، عبداللہ بن ابی ربی، حرس بن حشام، حبار بن اسود، عبداللہ بن ختم، حویرث بن نفیل، عبداللہ بن سعد، صفوان بن امیہ، حارث بن طلالہ، عبداللہ بن زبعرہ۔ عورتوں میں ہند بنت ابشہ اور سارہ، یہ دونوں معروف گلوکارائیں تھیں۔ قریبہ اور قرسنہ، ان کا پیشہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ یمن میں ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا قوم عاد۔ اسی قوم کی ایک فرد تھے جناب ہود، جنہیں پروردگار نے پیغمبری سے سرفراز کیا۔ انہوں نے اپنے بت پرست قوم کو توحید پروردگار کی دعوت دی، لیکن قوم نے از راہ حماقت ان کی دعوت کو سفاہت کا نام دیا اور یہ سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دینے والا بے عقل نہیں ہوتا، پتھروں کی خدائی کا عقیدہ پیدا کر کے انہیں سجدہ کرنے والا احمق اور بے وقوف ہوتا ہے۔ بہرحال اس قوم کو اپنی طاقت کا غرور تھا، قوی ہیکل ہونے کی بنا پر کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے افراد 100 گز کے طویل القامہ ہوتے تھے اور اس قدر قوی ہیکل کہ پتھر پر پیر مار دیتے تو زمین میں دھس جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد بھی اپنے کو بندہ اور پتھر کو خدا سمجھتے۔ جناب ہود کے مخلصین اس صورتحال میں تقیہ کی زندگی گزار رہے تھے اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ علل اعلان ان کی حمایت کا اعلان کر سکے۔ ایک مرتبہ قوم والے جناب ہود علیہ السلام کے پاس قحط کی فریاد لے کر آئے۔ وہ اتفاق سے گھر پر موجود نہیں تھے۔ زوجہ نے ان لوگوں کو یہ کہہ کر بہکا دیا کہ ان کے جانور خود ہی مرے جا رہے ہیں، وہ تمہاری مشکل کیا حل کریں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا کہ ہر شخص کا دنیا میں کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے جو اسے اذیت دیتا رہتا ہے، اور میرا دشمن یہ میری زوجہ ہے۔ زوجہ کی اس بات کا قوم پر اس قدر اثر ہوا کہ جناب ہود علیہ السلام کو چھوڑ کر براہ راست دعا کرنے کے لیے مکے چلے گئے، اور جب بارش کے آثار دکھائی دیے بے حد خوش ہوئے، لیکن ابر سے پانی کے بجائے آگ کی بارش شروع ہو گئی اور سب جھلس کے مر گئے۔ اس عذاب کا ایک راز یہ بھی تھا کہ قوم کے 70 افراد نے مکے پہنچ کر وہاں عیاشی شروع کی اور خدا سے غافل، تو اس نے بھی عذاب سے دوچار کیا۔ قوم عاد پر آنے والا عذاب اس قدر سخت آندھی کی شکل میں تھا کہ ایک بوڑھی عورت غار میں گھس گئی تو ہوا اسے بھی نکال لے آئی، اور ایک بزرگ غار میں چلے گئے اور بڑے بزرگ کے کہنے پر راہ راست پہ نہ آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باد سرسر نے انہیں بھی ہلاک و برباد کر دیا، اور یہ کام 7 دن تک برابر ہوتا رہا۔ جنت شداد۔ بزرگ قبیلے عاد کے 2 فرزند تھے، شدید اور شداد۔ حضرت ہود نے دونوں کو ہدایت دی اور سمجھایا، لیکن دونوں نے انکار کر دیا، اور شداد تو الگ جنت بنوانا شروع کر دی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح انبیاء کرام سے بے نیاز ہو جائے گا، قوم کی راہ راست پر آنے کا راستہ کھل جائے گا۔ چنانچہ جنت تیار ہو گئی اور اس نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا، لیکن پروردگار نے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ جبکہ شداد 260 بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور اس نے جنت کی تعمیر 300 سال خرچ کیے۔ 3 لاکھ مزدوروں نے کام کیا، تمام حکام نے امداد کی، لیکن آخری نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنت کے دیدار سے بھی محروم رہ گیا جس کی تعمیر کا اس قدر اہتمام، اور بعض علماء کے مطابق مزدوروں نے جنت دیکھ لی اور مالک اس کی زیارت سے بھی محروم۔ بعض روایات کی بنا پر ملک الموت سے سوال کیا گیا کہ تعمیل ارشاد الہی اور قبض روح میں کبھی کسی زحمت کا احساس ہوا؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ صرف 2 مواقع پر۔
ایک مرتبہ جب شداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جبکہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور سواری کا ایک قدم جنت کے اندر اور ایک قدم باہر، کہ مالک کائنات نے حکم دیا کہ اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے۔ ظاہر ہے کہ ارشاد الہی کی تعمیل تو کرنا ہی تھی، لیکن اس بیچارے کے حال پر رحم بھی آیا کہ اس قدر محنت سے بنوائی ہوئی جنت کی زیارت بھی نہ کر سکا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اس وقت رحم آیا تھا جب ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کشتی کا سفر کر رہی تھی اور عین دریا میں حکم ہوا کہ ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ میں نے روح تو قبض کر لی، لیکن لرز گیا کہ آخر اس بحر بے پایاں میں اس کمسن بچے کا کیا حشر ہوگا، اس کی زندگی کا کیا سہارا ہوگا۔ ملک الموت کے اس جواب پر آواز غیب آئی کہ ملک الموت، یہ دونوں واقعات ایک ہی انسان کے ہیں۔ شداد وہی بچہ ہے جس کی ماں دریا میں مر گئی تھی اور وہ بالکل بے سہارا ہو گیا تھا۔ یہ ہمارا کرم تھا کہ ہم نے اس بے کسی کے عالم میں اس کی تربیت کا انتظام کیا اور یہ اس کی نالائقی کے بڑے ہونے کے بعد خدائی کا دعوے دار بن گیا، ہماری جنت کے مقابلے میں جنت کی تعمیر میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ اسے اس کی احسان فراموشی کا مزہ چکھا دیا جائے اور دوسرے بندوں کے لیے عبرت کا سامان فراہم کر دیا جائے۔ کواکب یوسف علیہ السلام۔ قرآن مجید نے قصہ جناب یوسف علیہ السلام کو احسن القصص قرار دیا، جبکہ اس میں بظاہر ایک عورت اور مرد کی داستان ہے اور نازک ترین حالات۔ راز یہ ہے کہ اس واقعے میں اصلاح انسانیت کے وہ تمام اسباب جمع ہیں اور انسانی زندگی کے سنگین ترین خطرے کا علاج۔ ابتدا میں حسد کی تباہ کاری کا ذکر کہ جو انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں بھائی بھائی کے قتل پر آمادہ، حالانکہ قصہ حابیل و قابیل نگاہ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ آخر میں جناب یوسف کی فراخ دلی کا ذکر کہ انہوں نے غلہ بھی دے دیا اور خطا کو بھی معاف کر دیا، تاکہ انسان پہ واضح کر دیا جائے کہ شرارت کا جواب شرارت نہیں بلکہ شرافت بھی ہے۔ درمیان میں جناب یوسف کی خرید و فروخت اور غلامانہ کیفیت کا ذکر، تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ سخت ترین حالات انسان کی قدر و قیمت کم نہیں کرتے۔ برادران یوسف کی طرف سے جناب یعقوب کو گمراہ قرار دینے کا راز یہ کہ ظالم مظلوم کی گریے کو پسند نہیں کرتا اور اسے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ہمارے مظالم کا راز کھل نہ جائے۔ زلیخا کی طرف سے جناب یوسف کی سزا کا مطالبہ اس بات کی دلیل کہ عورت ہمیشہ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے مرد کو مورد الزام قرار دیتی ہے اور اس کا دعویٰ قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ قدرت کی طرف سے بچے کی گواہی کا انتظام اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی باعزت نہیں بنا سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام کا خزائن مصر کا مالک ہونا اور برادران یوسف کا سائل بن کر آنا دلیل ہے کہ ظلم مظلوم کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مظلوم ظالم کا دست نگر نہیں ہوتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کو چور قرار دینا اپنی سرگزشت کی طرف اشارہ ہے، اس کا موجودہ واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کا یہ انداز کہ چوری کا سامان جس کے پاس سے برآمد ہو جائے اسی کو سزا دی جائے، اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جو قوم جس قانون کی قائل ہوتی ہے اس کو اسی قانون کی روشنی میں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ابتدائی منزل پر ایک خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ان ستاروں کے نام کیا ہیں؟ اس کے بارے میں بستان یہودی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے جواب دینے سے انکار کر دیا کہ جب تک وحی پروردگار نہ آ جائے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ دوسرے دن جبرائیل امین نازل ہوئے تو آپ نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ اگر میں ان ستاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم اسلام قبول کر لو گے؟ اس نے وعدہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کواکب کے نام یہ تھے: جربان، طارق، زیال، ذوالکفتان، قابس، وساب، عمودان، خیلق، مصباح، ذوالقرا۔ اس نے آپ کی بیان کی تصدیق کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے یہ مندرجہ ذیل امور کا اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہودی نے اپنی کتاب میں علائم نبوت میں یہ بھی دیکھا تھا کہ نبی کو ان ستاروں کے نام معلوم ہوں گے اور اسی بنا پر مسلمان ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
جواب نہ دینا یہودی کو اس نقطے سے آگاہ کرنا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ اسی بنا پر اس سے اسلام لانے کا بھی وعدہ لے لیا۔ اسلام کا وعدہ لینا علامت ہے کہ آپ کا مقصد اظہار علم و فضل نہیں بلکہ دعوت اسلام تھا، ورنہ فرما دیتے کہ ان مسائل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ انسان کو ایسے غیر متعلق قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ انتظار وحی نے یہ بھی واضح کیا کہ ستاروں کے نام کتب سابقہ میں موجود بھی ہوں تو میں نے ان کتب سے نہیں لیا ہے بلکہ اس مرکز سے حاصل کیا جہاں سے یہ کتابیں نازل ہوئیں۔ واقعی جناب یوسف علیہ السلام نے یہ بھی واضح کیا کہ ستارہ منصب دار نہیں ہوتا بلکہ ان کا کام منصب دار کے سامنے خضوع و خشوع کا اظہار۔ اس قصے سے یہ بھی واضح ہوا کہ جن کو قرآن نے کواکب قرار دیا یعنی برادران یوسف، وہ ایک خدائی منصب دار کے قاتل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح تھا کہ ستارہ ہونا انسان کی حسد سے نہیں بچا سکتا بلکہ ستارے حسد بھی کر سکتے ہیں، نبی خدا کو گمراہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدائی منصب دار کو اذیت بھی دے سکتے ہیں۔ برادران یوسف بظاہر بھائی تھے، چھوٹے بھائی کو دل بہلانے کے لیے لے گئے لیکن واقعاً قصہ کچھ اور ہی تھا۔ جب خدائی کواکب کا کوئی اعتبار نہیں تو نبوتی نجوم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زمزم، وہ تاریخی کنواں کہ جو خانہ کعبہ کے نزدیک پایا جاتا ہے، جس کا تاریخی تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام پہلی مرتبہ خانہ خدا کے قریب آئے اور جناب اسماعیل و ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو اگلے سال ان کی آمد پر جناب اسماعیل علیہ السلام نے پانی کی قلت کی شکایت کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کنویں کا انتظام کیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے جبرائیل امین نے کنواں کھود کر زمین سے پانی نکالا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کے اطراف آپ زمین کھودیں، چنانچہ انہوں نے اس کے رقبے کو وسیع کیا اور باقاعدہ کنواں تیار ہو گیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ خزاعہ قبیلہ جرہم پر غالب آ گیا تو اس نے انتقام لینے کے لیے کنویں کو بند کر کے بالکل پاٹ کر دیا اور وہاں پہ خانہ کعبہ کی تلواریں سب اسے پھینک دیں۔ ایک مدت تک یہ صورتحال برقرار رہی اور قوم آب زمزم سے محروم رہی، یہاں تک کہ جب قصی نے خزاعہ پر غلبہ حاصل کیا تو بہت تلاش کیا لیکن وہ جگہ نہ مل سکی اور اس صورتحال کو یوں ہی قائم رکھا گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی دور میں خواب دیکھا کہ فلاں مقام پہ زمین کھودو، چشمہ زمزم برآمد ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے فرزند حارث کی معاونت سے زمین کو کھودنا شروع کیا اور بالآخر زمزم کو دوبارہ پیدا کیا۔ ہر طرف صدائے تکبیر بلند ہو گئی اور قریش نے کہا کہ یہ ہمارا آبائی ترکہ ہے، اس میں ہمارا حصہ بھی ہوگا۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کھدائی میں حصہ نہیں لیا ہے لہٰذا تمہارا حق نہیں ہے۔ اختلاف بڑھ گیا اور طے ہوا کہ بنی سعد کے کاہن سے فیصلہ کرایا جائے۔ چنانچہ فریقین روانہ ہوئے، راستے میں پانی ختم ہو گیا اور ہلاکت کی نوبت آ گئی تو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے قدموں کے پاس ایک چشمہ جاری ہو گیا اور قریش نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا کہ یہ قدرتی فیصلہ ہے کہ پانی صرف عبد المطلب اور ان کی اولاد کا حصہ ہے۔ تفسیر در منشور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ آب زمزم جس مقصد کے لیے بھی پی لیا جائے اسی مقصد میں کام آئے گا۔ بھوکا پیے گا تو سیر ہو جائے گا، پیاسا پیے گا تو سیراب ہو جائے گا، بیمار پیے گا تو شفا یاب، حاجت مند کی حاجت پوری ہوگی۔ جلال الدین سیوطی کے بارے میں یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حج کے موقع پہ آب زمزم اس نیت سے پیا تھا کہ علم حدیث میں حافظ ابن حجر جیسے اور علم فقہ میں شیخ سراج الدین بلقینی جیسے ہو جائیں۔ چشمہ زمزم کو خصال صدوق میں 11 ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ رغفت جبرائیل، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ چشمے کو کنواں بنانے میں سب سے پہلے جبرائیل امین نے زمین کھودی تھی۔ حفیرت اسماعیل، اس کی بنیاد یہ ہے کہ چشمے کی جاری کرنے میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا دخل ہے۔ حفیرت عبد المطلب، بنی خزاعہ کے چشمہ زمزم کو پاٹ دینے کے بعد دوبارہ کھودنے کا عمل جناب عبد المطلب نے ہی انجام دیا۔ زمزم
مرکب اعتبار سے زمزم کے معنی کثیر کے ہیں، یعنی اس کا پانی تا قیامت ختم ہونے والا نہیں۔ برہ کہ یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، مذمومہ اس کے وجود کی بھی ضمانت ہے اور اس کے ذریعے کی بھی۔ روا یہ لوگوں کے سیراب کرنے کا بہترین ذریعہ، شبعہ یہ بھوکے کو سیراب بھی کرتا ہے، طعام یہ غذائی حیثیت کا بھی مالک ہے، مطعم یہ لوگوں کو شکم سیر بناتا ہے، شفائے سقم یہ ہر مریض کی دوا۔ آب زمزم کا پینا مستحبات میں ہے اور اس سے دنیا و آخرت دونوں کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اصنام عرب۔ انسانی تاریخ میں بت پرستی کا سلسلہ بہت قدیم ہے۔ انبیاء کرام کا مقابلہ ہر دور میں اسی رجحان اور نظریے سے رہا۔ جناب نوح کی 950 سال کی محنت اسی مہمل نظریے سے نجات دلانے پہ صرف ہوئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سلسلے کو تمام کرنے کے لیے بت شکنی کا فرض انجام دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اسی مصیبت سے دوچار ہونا پڑا جب ان کی قوم نے گوسالے کو خدا ماننا شروع کیا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہی مصیبت عظمیٰ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا آغاز بھی اسی مرحلہ جہاد سے ہوا، جہاں سارا جزیرۃ العرب بت پرستی میں غرق، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کو اس بلا سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے ایسے ماحول میں لا الہ الا اللہ کی آواز کا بلند کرنا کس قدر مشکل کام تھا، اور اس کا اندازہ ہر شخص کو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی۔ اس راہ میں ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کر لیا، کانٹوں پہ چلنا پڑا، پتھر کھانے پڑے، گالیاں سننی پڑیں، سر پر کوڑا پھینکا گیا، نہ جانے کس کس طرح کی روحانی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مکے کو فتح کر کے خانہ خدا سے بت پرستی کا خاتمہ کیا، اور اپنے دوش اقدس پر علی علیہ السلام کو بلند کر کے تاکہ کعبہ سے سارے بت اتر کے پھینک دیے، اور اللہ کا گھر ہمیشہ کے لیے اس کثافت سے پاک ہو گیا۔ اسلام نے بت پرستی کے خلاف اس قدر شدید اقدام اس لیے کیا کہ بت پرستی ہر اعتبار سے ایک حقارت آمیز نظریہ اور ذلت آمیز عمل ہے۔ بت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا رشتہ مالک حقیقی سے ٹوٹ گیا ہے اور وہ خود ساختہ تصویروں سے دل بہلا رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسانی ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہو چکا ہے کہ خالق و مخلوق کے فرق سے بھی آشنا نہیں رہ گیا۔ بت پرستی حلول کے معنی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اس فہم سے بھی محروم کہ کائنات کا خالق ایک پتھر میں حلول نہیں کر سکتا۔ اگر بتوں کی خدائی کے معنی میں ہے تو مطلب کہ انسان اس قدر جاہل کہ کائنات ہی کے ایک ذرے کو اپنا خالق تصور کرتا ہے۔ بت پرستی انسانیت کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ بت پرستی فکر کی پستی، شعور کی بربادی، ضمیر کی موت اور انسانیت کی تباہی ہے۔ بت پرستی کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس فکر سے بھی محروم کر دیا کہ خدا بندوں کا خالق ہے، بندوں کا مخلوق نہیں۔ وہ اپنی کائنات کو خود بناتا ہے، کائنات اس کی صنعت گری کا فرض انجام نہیں دیتی ہے۔ یوں تو عربستان بلکہ خود خانہ خدا میں چھوٹے بڑے سینکڑوں خداؤں کا وجود پایا جاتا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ 10 بت تھے جو کہ ساری عرب ذہنیت پر حکومت کر رہے تھے۔ ان میں پہلا تھا ود، قبیلہ کلب کا بت، کہ جس کی غلامی کا شرف اس عمرو کے باپ کو حاصل تھا جو جنگ خندق میں اسلام کے مقابلے میں کل کفر بن کے آیا، اور جس کا خاتمہ کل ایمان حضرت علی علیہ السلام نے کیا۔ دوسرا بت تھا سوآ، یہ بنی حذیل کا بت تھا۔ یغوث بنی مسجح کا بت، یعوق قبیلہ حمدان کا، نصر بنی الکلاء کا، لات یہ طائف میں بنی ثقیف کا بت تھا، منات یثرب میں خزرج کا بت، عزا یہ اطراف مکہ میں بنی کنانہ کا بت تھا، اور اسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی، چنانچہ مشرکین مکہ میدان جنگ میں اس کے نام سے رجز پڑھا کرتے تھے کہ ہم بنو غزہ ہیں اور تمہارے پاس کوئی غزہ نہیں، جس کا جواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ ہے جو کہ رب العزت ہے۔ اس کے علاوہ اساف و نائلہ یہ دونوں بت صفا و مروہ پر رکھے گئے۔ اس طرح جناب ابراہیم کی ساری ریاضت کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن فتح مکہ میں سب کا صفایا ہو گیا۔ جنگ بدر۔
کفار مکہ کے مظالم کی بنا پر حکم پروردگار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی تو کفار نے مسلمانوں کے تمام اموال پہ قبضہ کر لیا، اور جب ابو سفیان کے قافلہ تجارت کا وقت آیا تو سارا مال مسلمین قافلے میں شامل کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ابو سفیان قافلہ تجارت کو لے کے چلا گیا، اور جب واپس آنے لگا تو اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو مدینے میں بھی اپنی طاقت کا احساس دلا دیا جائے۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ کفار مسلمانوں کو وطن سے نکال چکے ہیں اور ان کے اموال پہ قبضہ بھی کر چکے ہیں، لہٰذا اب کسی قیمت سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے اور بلا وجہ اپنے کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے، لہٰذا اس نے ایک نیا ڈھونگ رچایا۔ ایک مقام پہ قافلہ تجارت کو روک کر مکے میں خبر بھیجی کہ مسلمان تمہارے مال تجارت کو لوٹنا چاہتے ہیں، اپنے مال کو بچانا ہے تو جلدی سے پیش قدمی کرو۔ ابو سفیان کا نمائندہ بحال پریشان مکے میں وارد ہوا اور یہ وحشت ناک خبر سنائی کہ مسلمان مال تجارت کو لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کفار کی نگاہ میں مال دنیا سے زیادہ قیمتی کیا شے؟ پھر انہیں مسلمانوں کی ہجرت کر جانے کے بعد طاقت کا غرور بھی پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ ایک لشکر جرار 950 افراد کا روانہ ہوا جس میں قریش کے تمام بڑے رؤسا۔ یہ اس بات کی دلیل کہ مسلمان مال تجارت کو نہیں لوٹنا چاہتے تھے بلکہ ابو سفیان نے یہ ایک ڈھونگ رچایا، اور یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان کے مال تجارت بچا کر نکل جانے کے بعد بھی کفار کا اصرار جنگ باقی رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے اس ڈھونگ کو دیکھ کر مقابلے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ لشکر اسلام میں انتہائی بے سر و سامانی تھی لیکن دفاع بہرحال ضروری، ایسا نہ ہو کہ کفار مکہ کی طرح مدینے میں بھی قبضہ کر لیں اور مسلمانوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ رہے۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار نے مال تجارت لوٹنے کا کوئی حکم نہیں دیا، نہ آپ کا مقصد اموال کفار پر قبضہ تھا، اگرچہ یہ آپ کا حق تھا اس لیے کہ کفار نے مسلمانوں کے اموال پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے جس سے دین و مذہب کی بدنامی ہو۔ لیکن جب ابو سفیان نے سازشی پروگرام بنایا تو پھر جواب دینا واجب تھا، تو پھر آپ نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ ابو سفیان کے قافلہ تجارت سمیت نکل جانے کے بعد ابو جہل نے بدر میں جشن کا اہتمام کیا تاکہ مسلمانوں پر رعب قائم ہو جائے۔ مسلمانوں نے ایک حوض کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ بدر کے قریب پہنچ کر مسلمانوں میں قدرے اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر نے کفار کی طاقت کا تذکرہ شروع کیا۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی طاقت اسلحے کی طاقت سے بڑی ہے۔ ادھر ابو جہل نے عمیر بن وہب کو روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کرے، چنانچہ اس نے حالات کا جائزہ دیکھ کر ایسی رپورٹ دی کہ مسلمانوں کا اعتماد ان کی تلواروں پر ہے اور وہ دشمن کو قتل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتے، ان کا ہل کھانا دلیل ہے کہ وہ بھاگنے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل نے عمیر کو بزدل قرار دے کر جنگ کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ابو لہب اس مارکے میں شریک نہیں ہوا اس لیے کہ جناب عاتقہ بنت عبد المطلب نے ایک خواب کا تذکرہ کر کے کفار کو تباہی سے آگاہ کر دیا اور ابو لہب کو ان کے خواب پر اعتماد تھا۔ اسود بن عبد الاسد نے یہ عہد کیا کہ جس حوض کے قریب مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اس سے پانی پیے گا اور اسے تباہ کر دے گا۔ اس ارادے سے چلا لیکن جناب حمزہ نے اس کے پیر قطع کر دیے۔ وہ گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا تو اس کا کام تمام تر کر دیا تاکہ مسلمان پیاس کی شدت کا سامنا نہ کریں۔ جنگ کی تیاری کے بارے میں بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عریش بنوا لیا تھا اور اسی پر تشریف فرماتے کہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں اور ضرورت پڑے تو فرار کر جائیں۔ یہ چیزیں ابن حشام اور طبری نے لکھی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ رسول فرار ہونا چاہتے تھے لیکن یہ کھلی ہوئی توہین رسالت یا تائید صحابیت ہے، ورنہ سرکار دو عالم کے بارے میں فرار کا تصور بھی جرم ہے۔ عریش کی بنیاد یہ ہے کہ بلند مقام سے جنگ کے حالات کی نگرانی کی جا سکی اور مجاہدین کو صالح ترین ہدایت دی جا سکتی ہے۔ جنگ کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ لشکر کفار سے 3 سربراہ عتبہ، شیبہ اور ولید برآمد ہوئے اور لشکر اسلام سے 3 انصار میدان میں آئے۔ قریش انصار کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔
تو عبیدہ بن الحارث جناب حمزہ اور حضرت علی برآمد ہوئے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے تھا، ولید حضرت علی علیہ السلام کے مقابل، اور شیبہ بن ربیع جناب حمزہ کے مقابل۔ جناب حمزہ اور حضرت علی علیہ السلام نے اپنے مقابل کا خاتمہ ایک ایک ضرب میں کر دیا، لیکن عبیدہ ایسا نہ کر سکے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور عتبہ کا کام تمام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ پہلے کمک کے لیے جناب حمزہ آئے اور دونوں میں تادیر مقابلہ۔ اتفاق سے دونوں طویل القامہ تھے تو حضرت علی علیہ السلام نے آواز دی کہ چچا ذرا سر کو جھکائیے۔ جناب حمزہ نے سر جھکایا اور عتبہ زد پر آ گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک ضرب میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ بدر سے مکہ واپسی پر کفار سخت مایوسی کا شکار، ان کے تمام سربراہ کام آ چکے، اسلحے کے ساتھ وہ لوگ شکست کھا چکے۔ اس لیے عمیر بن وہب نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص میرے قرض کی ادائیگی اور میرے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لے تو میں مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ صفوان نے یہ ذمہ داری لے لی اور وہ روانہ ہو گیا۔ مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلوار لے کے داخل ہوا تو حضرت عمر نے پکڑ لیا اور رسول کے پاس لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو تلوار لے کر کیوں آیا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے اسیروں کی رہائی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ صفوان سے کیا معاہدہ طے ہوا؟ وہ گھبرا گیا اور حضرت کے علم غیب کو دیکھ کر وہ شخص ایمان لے آیا۔ آپ نے قرآن مجید کی بعض احکام کی تعلیم دے کر اسے واپس کیا اور وہ مکے میں مبلغ اسلام ہو گیا، اور اس طرح اسلام بزور شمشیر پھیلنے کے بجائے بزور علم آگے بڑھ گیا۔ ابو رافع کا بیان ہے کہ بدر سے واپسی پر حارث سے پوچھا کہ جنگ کا انجام کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ہم ہار گئے، اس لیے کہ مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، ساری فضا میں لشکر ہی لشکر نظر آ رہے تھے۔ ابو رافع نے برجستہ کہہ دیا کہ وہ ملائکہ تھے۔ ابو لہب یہ سن کر جل گیا اور اس نے ابو رافع کو زمین پر پٹک دیا۔ ام الفضل نے یہ منظر دیکھ لیا اور ایک عمود ابو لہب کے سر پر دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ ایک ہفتے کے اندر واصل جہنم ہو گیا۔ بعض روایات کی بنا پر وہ طاعون میں مبتلا ہو کے واصل جہنم ہوا۔ ابو رافع عباس ابن عبد المطلب کے غلام تھے اور ام الفضل ان کی زوجہ۔ ابو رافع کا کام زمزم کے قریب تیر سازی وغیرہ کا تھا اور یہ گفتگو اسی مقام پر ہو رہی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ کو مدینے بھیجا کہ وہاں جا کر مسلمانوں کو فتح کی خبر سنائیں۔ زید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ قصوہ پر سوار تھے۔ منافقین نے ناقہ کو دیکھا تو آواز بلند کر دی کہ محمد مارے گئے اور ان کا ناقہ واپس آیا ہے۔ اسامہ بن زید نے فوراً باپ سے صورتحال کی تحقیق کی اور مدینے میں اعلان کر دیا کہ سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور آ گئے تو سارے مدینے میں خوشی کی لہر اور فضا میں نعروں کی تکبیر۔ بدر میں 70 مشرکین مارے اور 70 قیدی بنائے۔ قیدیوں کے ساتھ آپ نے حکم الہی کے مطابق 3 طرح کے برتاؤ کیے، بعض کو قتل، بعض کو فدیہ لے کے آزاد، اور بعض کو صرف کمزور مسلمانوں کو تعلیم کتابت و قراءت پر معمور کر کے آزاد کر دیا۔ فدیے کی مقدار 2000 درہم سے 4000 درہم تک تھی۔ اسیروں کے درمیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردہ بیٹی زینب کا شوہر ابو العاص بھی تھا۔ زینب نے اس کی رہائی کے لیے بطور فدیہ وہ گلوبند بھیج دیا جو جناب خدیجہ نے دیا تھا۔ حضرت نے فدیہ لے کر ابو العاص کو آزاد کیا اور مسلمانوں سے خواہش کی کہ زینب کا گلوبند واپس کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ خدیجہ کی یادگار ہے۔ بی بی خدیجہ کا عالم اسلام پر احسان ہے۔ مسلمانوں نے اس خواہش کا احترام کیا اور گلوبند واپس کر دیا، جس کے بعد حضور نے زینب کو ابو العاص سے الگ کر دیا کہ مسلمان عورت کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی۔ افسوس کہ زینب کی گلوبند کا اس قدر احترام کیا گیا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فدیت کا کوئی احترام نہیں۔ زینب کی زوجیت کا خاتمہ ایمان ابو طالب کی بہترین دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ بنت اسد کی زوجیت کے خاتمے کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کیا۔ بدر کے فوراً بعد یہ اطلاع ملی کہ بنی سلیم نے حملے کی تیاری کر لی ہے۔ آپ نے جوابی کارروائی کا ارادہ کیا اور حضرت علی علیہ السلام کو علم بردار قرار دے کر میدان کا رخ فرما لیا۔ مقام عین القدر پر 3 دن قیام کیا اور دشمن نے خوفزدہ ہو کے فرار اختیار کر لیا، جس کے بعد آپ سلامتی سے واپس آ گئے۔ یہ واقعہ ماہ مبارک کی 24 تاریخ کا ہے۔
اس کے بعد آدھے شوال کو یہود بن قینقاع نے معاہدہ توڑ کے حملے کا ارادہ کیا تو آپ نے جناب حمزہ اور مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر ان کا محاصرہ کیا۔ 15 دن محاصرہ جاری رہا اور آخر میں ان لوگوں نے شکست تسلیم کی اور سارا مال دے کر شام کی طرف کوچ کر گئے۔ مس محرم کو یہ اطلاع ملی کہ بنی سلیم اور غطفان نے قرقرۃ القدار پر اجتماع کیا ہے اور اب حملہ کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے 200 افراد کو لے کر مقابلے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو علم بردار لشکر بنایا اور آگے بڑھنا تھا کہ وہ لوگ خوفزدہ ہو کے فرار ہو گئے۔ 500 اونٹ آپ کے قبضے میں آئے، جس کا خمس نکال کر آپ نے باقی مال مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ جنگ احد۔ جنگ بدر میں شکست فاش اور کفار کے سربراہوں کی قتل کے بعد جذبہ انتقام کا پیدا ہو جانا ناگزیر تھا۔ اس پر مزید یہ اہتمام کہ مقتولین پہ گریہ نہ کیا جائے تاکہ جوش انتقام کم نہ ہونے پائے۔ ہر شخص کو اس امر کا احساس کہ سارا میدان بدر ہی نہیں بلکہ زندگی بھی بہت سے میدان باقی ہیں کہ جہاں بدر کی شکست کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ لشکر کی تیاری کا کام عمرو وعاص کے حوالے کیا۔ اس نے اپنی شاطرانہ چالوں سے مختلف قبائل کو بھی ہموار کیا۔ قریش کے ساتھ بنی کنانہ و تہامہ بھی شامل ہوئے۔ اس طرح 3000 سوار، 700 زرہ پوش اور کثیر تعداد میں پیدل افراد کی فوج تیار ہو گئی۔ اس قافلے میں عورتیں بھی شامل تھیں اور ان کا مصرف یہ قرار دیا کہ گانے بجانے کے ذریعے سپاہیوں کے حوصلے بڑھائیں، اور اس کے بعد غلاموں کو بھی ساتھ لیا، جن میں نمایاں نام وحشی کا ہے جو کہ مطعم بن جبیر کا غلام تھا، جس نے ہندہ کے اشارے پر جناب حمزہ کی لاش سے بیعت بھی کی۔ لشکر کفار کی تیاری میں ایک بڑا رول کعب بن اشرف کا تھا۔ یہ اپنے وقت کا نامی شاعر تھا اور اس کی ماں بنی نذیر کی یہودیہ، لہٰذا اس نے مسلمانوں کی عورتوں کو ہجو شروع کر دی اور کفار کو انتقام بدر پر آمادہ کرنا شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس فتنے کو فروغ کیا جائے۔ محمد بن مسلمہ نے نہایت ہی ہوشیاری سے اس کے رضاعی بھائی ابو نائلہ کو ملا لیا۔ ابو نائلہ نے کعب کے پاس جا کر مسلمانوں کی برائی شروع کی اور جب اسے مطمئن کر لیا تو کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہم خیال بہت سے افراد ہیں لیکن بھوک سے پریشان، آپ نے انہیں بطور قرض غلہ دے دیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کعب نے پوچھا کہ وہ رہن کیا ہوگا؟ ابو نائلہ نے کہا ہمارے اسلحے۔ وہاں پہ کعب مطمئن ہو گیا اور ایک دن ابو نائلہ اس کے پاس رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا اور اسے قلعے سے باہر نکالنا چاہا۔ اس کی تازہ شادی ہوئی تھی، زوجہ نے بہت روکا لیکن اس نے کہا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ قلعے سے باہر نکل آیا اور دونوں باتیں کرتے کرتے دور نکل گئے۔ اس دوران ابو نائلہ بار بار اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو پھیر کر سونگھتا تھا کہ بہترین خوشبو ہے، یہاں تک کہ جب مقررہ مقام پہ پہنچے تو ابو نائلہ نے حسب دستور اس کے سر کو جھکا کر سونگھنا چاہا اور گردن پکڑ کر ساتھیوں کی آواز دی۔ محمد بن مسلمہ کے سپاہی نکل آئے اور کعب کا خاتمہ ہو گیا۔ واپس آ کر لوگوں نے بقی میں تکبیر کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو فرتے مسرت سے صدائے تکبیر بلند کی۔ الحمدللہ ایک فتنہ فروغ ہو گیا۔ عباس بن عبد المطلب اگرچہ اسلام لا چکے تھے لیکن مصلحتاً کفار قریش کے ساتھ تھے۔ جب عمرو عاص نے لشکر تیار کر لیا تو انہوں نے پوری رپورٹ ایک مرد غفاری کے ہاتھوں مدینہ روانہ کی اور یہ شرط کی کہ 3 دن کے اندر مدینہ پہنچ جائے تاکہ لشکر کفار کے لشکر نے پہلے مقام ابوا میں قیام کیا جہاں رسول کی والدہ جناب آمنہ کی قبر ہے، اور ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے چاہا کہ ان کو قبر کھود کر بیعت بھی کرے کہ لشکر کے سمجھدار افراد نے روک دیا کہ اس طرح مسلمان ہماری عورتوں کی قبریں کھود ڈالیں گے۔ کفار کے لشکر نے بیرون مدینے پہ پڑاؤ ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضالہ کے 2 فرزند انس اور مونس کو حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ لشکر مدینے کے قریب آ گیا ہے اور اس کے جانور کی چراگاہ چر رہے ہیں۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام 5 شوال 3 ہجری کا ہے۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم پروردگار مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ جنگ کا طریقہ کیا ہوگا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ ہم لوگ گھر کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ دشمن علاقے کے اندر آ جائے اور ہم مرد و عورت سب مل کے مقابلہ کریں۔
لیکن بعض سپاہیوں نے جناب حمزہ کی قیادت میں اس کی شدید مخالفت کی کہ آبادی کے اندر دشمن کا داخلہ ذلت کو دعوت دینا ہے اور ہم ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ رسول کے ایک باوفا صحابی ابو سعد خیثمہ بن خیثمہ تھے۔ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کرنا چاہی، لیکن بیٹے نے اصرار کیا کہ میں جاؤں گا، اور بالآخر قرعہ میں جس میں بیٹے کا نام نکل آیا وہ میدان بدر میں شہید ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے اس مجمع میں ایک فصیح و بلیغ تقریر کی اور کہا کہ کس شرم کی بات ہے، کفار سینکڑوں میل سے یہاں تک آ گئے، ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یا رسول اللہ، میں بدر کی شہادت سے محروم ہو گیا، اب محروم نہیں رہ سکتا۔ رات میں نے اپنے فرزند کو جنت میں بہترین حالت میں دیکھا، وہ مجھے بھی رفاقت کی دعوت دے رہا تھا، لہٰذا آج جہاد ضروری ہے۔ حضور نے اطمینان دلایا کہ تم شرف شہادت سے محروم نہیں رہو گے۔ مساورت کے خاتمے کے بعد حضور بیت شرف کے اندر گئے، زرہ پہن کے تلوار لے کر برآمد ہوئے۔ جنگ کا مشورہ دینے والوں نے خیال کیا کہ شاید حضور ناراض ہیں، عرض کی کہ اختیار سرکار کے ہاتھ میں ہے، ہم نے تو صرف رائے دی۔ فرمایا نہیں، نبی زرہ پہن لیتا ہے تو اتارتا نہیں۔ اب جنگ مدینے سے باہر ہوگی، اس طرح منافقین اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے اور جنگ مدینے کے باہر طے ہوئی۔ عبداللہ بن ابی نے یہودیوں سے ساز باز کر رکھی تھی، اس نے 300 سپاہی ساتھ لیے تاکہ بروقت کفار کی مدد کر سکے یا راستے سے فرار کر کے مسلمانوں نے حوصلے پست کر سکے، لیکن سرکار نے یہ کہہ کر سب کو واپس کیا کہ ہم شرک کے مقابلے میں شرک سے مدد نہیں لے سکتے۔ میدان احد میں حضور نے اس طرح لشکر کو منظم کیا کہ سب سے خطرناک درہ کوہ پر عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو معین کیا اور وضاحت کی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی مفصل تقریر کے ذریعے سپاہیوں کے حوصلے بلند کیے۔ انہوں نے صبر و ثبات کی تلقین کی۔ اس کے بعد اپنی تلوار کے بارے میں فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا۔ زبیر بن عوام نے مطالبہ کیا، آپ نے انکار کیا۔ اس کے بعد ابو دجانہ نے آپ نے انہیں دے دیا۔ جب استحقاق کا راز یہ کھلا کہ ایک شخص مقابلے پر آیا اور جب ابو دجانہ نے حملہ کیا تو انکشاف ہوا کہ وہ عورت ہے۔ انہوں نے تلوار کو روک لیا کہ رسول کی تلوار عورت پر نہیں چل سکتی۔ اس موقع پہ تلوار پا کر ابو دجانہ بڑے فخر کے ساتھ چلے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ غرور خدا کو پسند نہیں۔ سرکار نے کہا بے شک یہ انداز رفتار خدا کو پسند نہیں، لیکن آج دشمن کے مقابلے میں یہی انداز پسند ہے۔ ابو سفیان نے لشکر کفار کو یوں منظم کیا کہ میمنہ پر خالد بن ولید کو رکھا، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو، پرچم لشکر بنی عبدالدار کو دیا اور یہ ہدایت دی کہ لشکر کی کل عزت ہے۔ سرکار نے بھی ابتدا میں پرچم اسلام کو اسی قبیلے کے ایک مسلمان سپاہی مصعب بن عمیر کو دیا، لیکن شہادت ہوئی تو پھر مولا علی علیہ السلام کو دیا، جس طرح کے مرکزی پرچم ان کے پاس رہا کرتا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ لشکر اسلام کا پرچم ہر جنگ میں حضرت علی کے پاس رہا کرتا تھا اور یہ ان کے امتیازات میں شامل ہے۔ قتادہ نے بھی اس امر کو حضرت علی علیہ السلام کے امتیازات میں شمار کیا ہے۔ جنگ کا آغاز ہوا، پرچم دار مارے گئے، فوج میں بھگدڑ مچی، میدان فتح ہوا، مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ ادھر درے کے تیر اندازوں نے جب منظر دیکھا تو ان کے منہ میں پانی آیا۔ 50 سے 40 افراد نے عبداللہ بن جبیر سے بغاوت کی اور درے کو خالی کر دیا۔ خالد بن ولید نے موقع غنیمت دیکھ کر ان پر دوبارہ حملہ کیا اور ان 10 افراد کو تہہ تیغ کر کے میدان پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ بعض مخلصین صحابہ نے فرار کا انکار کرنا چاہا ہے، لیکن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کے ہوتے ہوئے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس آیت سے تقدیس صحابہ کا طلسم چور چور ہو جاتا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ بھی ہے کہ عمر بن خطاب اور طلحہ بن عبداللہ مہاجرین و انصار کے ساتھ خاموش بیٹھے تھے کہ قتل پیغمبر کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ تو انس بن نضر نے کہا کہ تم لوگ خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مارے گئے، اب کیا کریں؟ انس نے کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو اب زندگی کا کیا فائدہ، اور یہ کہہ کر حملہ کر دیا اور بالآخر شہید ہو گئے۔ بعض روایات کی بنا پر ان کے الفاظ یہ تھے کہ محمد مارے گئے ہیں تو ان کا پروردگار تو زندہ ہے، تم بھی اسی راہ میں مر جاؤ جس پر وہ شہید ہوئے، اور یہ کہہ کر ان لوگوں کے عمل سے بیزاری کا اعلان کیا۔ انس بن نضر کے بھتیجے انس بن مالک کا بیان ہے کہ ہم نے انس کے بدن میں 70 زخم دیکھے اور ایسے زخم کے لاش کی شناخت صرف انگلیوں سے ہو سکی۔
واقعی کا بیان ہے کہ احد کے موقع پر 8 آدمیوں نے مر جانے کی بیعت کی تھی۔ 3 مہاجرین میں سے تھے، علی، طلحہ، زبیر، اور 5 انصار میں سے تھے، اور یہی باقی رہے۔ باقی سب نے فراری کا راستہ اختیار کر لیا۔ ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ کفار کے کل 22 افراد قتل ہوئے، جن میں 12 حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے مارے گئے، اور اسی جنگ میں آواز بلند ہوئی تھی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ احد کی ایک مجاہد خاتون ام عمارہ سب کے فرار کے بعد عظیم مقابلہ کیا، سخت زخمی ہوئی، مگر جب بیٹا قتل ہوا تو قاتل پر پھر حملہ کیا۔ سرکار نے ان کی تعریف کی، دعائیں دیں اور عیادت کی۔ دوسری خاتون دیناریہ تھیں، جس کا باپ، بھائی، شوہر سب قتل، لیکن میدان میں رسول کو تلاش کر رہی تھیں۔ جب ان کو زندہ دیکھا، آواز دی، اس کے بعد ہر مصیبت آسان ہے، اصل حضور کی زندگی ہے۔ اس کتاب میں ابھی آگے کچھ اور جنگوں کا بھی ذکر ہے، کچھ شخصیات کا بھی ذکر ہے، کہ میرے خیال سے 2 اور اس کی ویڈیوز بنیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد کسی نئے ویڈیو کی طرف انشاءاللہ یا کسی نئی کتاب کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔